خیبر کی جنگ 628 عیسوی میں ابتدائی مسلمانوں اور خیبر کی یہودی برادری کے درمیان ایک مسلح تصادم تھا۔ خیبر جو مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے، یہودی قبائل کی ایک بڑی برادری کا مسکن تھا۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے۔ پر مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ یہودی سازش کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا، جہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل میں دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی خطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ محرم 7 ہجری مئی 628 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھوڑ سوار تھے، خیبر کی طرف روانہ کیے اور 5 چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعہ میں اور سامان خورد و نوش و دیگر سامان ایک اور قلعہ میں رکھ دیا اور ہر قلعہ پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ کموز سب سے بنیادی اور بڑا تھا۔ یہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں عشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی عشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب برز پلٹا ہوا میدان میں اترا۔ حضرت علی نے قلعہ کموز کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ، پتھر، تیر اور تلوار سے دیا، اور قلعہ کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتنا کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھاٹا باندھے ہوئے، اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے، رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کے لیے آگے بڑھا۔ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی زیادہ بہادر تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا
مگر آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتری اور تلوار کی مار قطرہ کا فور تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب، حارث اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اس گمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، رات کی سیاہی آسمان پر چھا چکی تھی۔ خیبر کا قلعہ پتھروں اور لوہے سے بنا ہوا وہ ناقابل تسخیر قلعہ ہے جسے عرب کے بڑے بڑے جنگجو بھی دیکھ کر خوف کھاتے تھے، اب لشکر اسلام کے محاصرے میں تھا، اور اس قلعے کا سب سے بڑے غرور اس کا دروازہ تھا۔ یہ دروازہ صرف دروازہ نہیں تھا، ایک کہانی پہاڑ تھا، فولاد، پیتل اور مضبوط لکڑیوں سے بنا ہوا۔ اس کا وزن تاریخ دانوں کے مطابق تقریباً 1400 کلو گرام، یعنی تقریباً 30 سے 35 من کے درمیان تھا۔ یہ دروازہ زمین میں گہرا گاڑا گیا تھا اور اسے بند کرنے کے لیے کئی مضبوط مردوں کی مدد لی جاتی تھی، لیکن خیبر میں وہ وقت میدان جنگ کا تھا، نیچے مٹی اور پتھر، اوپر آسمان سے تیر، نیزے اور دشمنوں کی صدا۔ ایسے میں مولا علی بن ابی طالب آتے ہیں، چہرہ پروکار، قدم پر اعتماد، ہاتھوں میں ذوالفقار، دل میں ایمان اور روح میں وہ نور جو اللہ نے صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہی جملہ خیبر کے در و دیوار پر بجلی بن کر گرا۔ جنگ کے دوران حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ چکی تھی۔ حضرت علی آگے بڑھے، سامنے وہی دروازہ، آہنی کڑیاں، مضبوط چول، موٹے ستون اور قلعے کی گمبھیر خاموشی، مگر وہ خاموشی زیادہ دیر نہ رہی۔ حضرت علی نے دروازے کے دونوں حلقے تھامے، لمحہ بھر کے لیے آسمان نیچے جھکتا ہوا محسوس ہوا، زمین کے اندر لرزش پیدا ہوئی، پھر ایک جھٹکا دروازہ ہل گیا، لوگوں کی سانسیں رک گئیں، دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، دوسرا جھٹکا دروازہ جگہ سے اکھڑ گیا۔ یہ نہ کلہاڑی کا کمال تھا نہ بارود کا، یہ ایمان، عشق، خدا اور ولایت کا وہ مظہر تھا جو تاریخ میں صرف ایک بار دیکھا گیا۔ حضرت علی نے اسے اٹھایا اور اسے اپنے ڈھال بنایا۔ لوہے کا دروازہ بن کے بازو میں تلوار سے زیادہ مؤثر ہتھیار بن چکا تھا۔ دشمن کے تیر اس دروازے سے ٹکرا کر گر رہے تھے اور حضرت علی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، جب جنگ ختم ہوئی تب 40 صحابی مل کر بھی وہ دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے جو حضرت علی اکیلے اٹھا کر میدان جنگ میں لے آئے تھے۔ پوچھا گیا، یا علی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ کس قوت کا مظاہرہ تھا؟ مسکرائے اور فرمایا، یہ علی کا کمال نہیں، یہ اس ذات کی عطا ہے جو دلوں کا حال جانتی ہے۔ میں نے وہ دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں، روحانی یقین سے اٹھایا تھا۔ جنگ جاری تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ بے شک حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خیبر کی فتح فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرہ عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے کمزوری کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک کمزوری سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔
بہرحال خیبر کے قلعے کا موز 20 دن کے محاصرہ اور زبردست مارکہ رائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 92 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جامع شہادت سے سیراب ہوئے۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں، جن کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کے ایک خطے یہودیوں کی گھنونی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سربی الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشیر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بطر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔